السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ واقعہ کربلا کے 13ویں قسط کے اندر آپ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھانجوں کی دردناک کہانی سنی کہ کس طرح ان لوگوں کی شہادت ہوئی۔ اب اس 14ویں قسط کے اندر سنیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے قاسم کی شہادت کس طرح ہوئی ہے۔ تو چلو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احباب شہید ہو چکے اور آپ کے بھتیجے بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے، تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ازرق پہلوان بھی تھا، اسے مصر و شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 روپے سالانہ پاتا تھا انعام، اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے تو مقابلے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ ابن سعد نے ازرق سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ازرق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے کر آئے گا۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکار کر کہا، کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ازرق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصے میں آ کر اپنا دوسرا لڑکا مقابلے میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے کو بھی مار ڈالا۔ ازرق نے دیوانہ وار پھر اپنا تیسرا لڑکا بھیجا۔ اللہ کے شیر قاسم نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ ازرق نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا تو امام قاسم کے ہاتھوں وہ بھی نہ بچ سکا۔ اب تو ازرق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصے میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ازرق کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ میرے مولا، میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ ازرق کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ ازرق نے پے در پے 12 نیزے مارے، حضرت قاسم نے سب روکے۔ پھر اس نے جھلا کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا، گھوڑا مر گیا۔ حضرت قاسم پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے اس پر سوار ہو کر متواتر 3 نیزے مارے۔ ازرق نے روک لیے اور تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلوار نکال لی۔ ازرق نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تلوار تو میں نے 1000 دینار سے خریدی تھی اور 1000 دینار میں زیر آب کرائی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ قاسم نے فرمایا کہ تمہارے بڑے لڑکے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھتے ہو،
اسے کسا بھی نہیں۔ وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھسلا ہوا ہے، سواری کے پیٹھ سے زین پھسل چکا ہے۔ ازرق یہ دیکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار اس کی پشت پر پیٹھ پر ماری کہ ازرق کے وہیں دو ٹکڑے ہو گئے۔ سامعین، یہ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی پہلی بہادری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کے ہر فرد کے خون میں، رگ و ریشے میں ہمت، بہادری، شجاعت عطا کی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنے والے، کسی سے خوف کھانے والے نہیں تھے۔ اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو، اس کے لیے ازرق سے مقابلہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال اس قسط کے اندر بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے قسط کے اندر سنیں گے۔ تو بہرحال سامعین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو حضرات نئے ہیں چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو نئی ویڈیوز آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور اپنے دوست احباب کو شیئر ضرور کریں تاکہ کار خیر میں آپ بھی حصے دار بن سکیں۔ اللہ آپ کی محنت کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔